بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پہلوانی اور کشتی ایک شاہی کھیل ہے اور شاید ہی کوئی ہو جو اسے پسند نہ کرتا ہو۔ موجودہ دور میں ریسلنگ کا خاکہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس چیز سے قطع نظر کہ ریسلنگ اصل ہوتی ہے یا محض ایک ڈرامائی انداز میں فنکاروں کی فنون فنکاری کا شاخسانہ ہوتی ہے، ریسلنگ کے مداح اور چاہنے والے لاکھوں اور کروڑوں ہوتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا پسندیدہ ریسلر ہوتا ہے۔ کسی کو رومن رینز پسند ہے اور کوئی جان سینا کی تعریف بیان کرتا ہے، کوئی ڈین ایمبروز کو پسند کرتا ہے اور کوئی انڈرٹیکر یا پھر کین جیسے ظالم ریسلر کو اپنا پسندیدہ ریسلر کہتا ہے۔ آپ کا فیورٹ ریسلر کون سا ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کے کمنٹس کا ہمیں ہمیشہ ہی انتظار رہتا ہے۔ ریسلنگ کے اس کھیل میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ریسلرز رنگ میں ہی جان کی بازی ہار گئے، اور انہی واقعات کے بارے میں ہم فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین کو بتانے کی جسارت کریں گے۔ ان تمام واقعات کو ایک ویڈیو میں سمیٹا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم ایک ویڈیو سیریز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس کو ہم مختلف پارٹس میں اپلوڈ کریں گے۔ حسب روایت ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ نمبر 4، پیرو اگوایو جونیئر۔ پیرو اگوایو جونیئر کے نام سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہوں گے، لیکن ریسلنگ سے کچھ زیادہ شغف رکھنے والے ناظرین یہ بات جانتے ہوں گے کہ اس شخص کا آخری میچ 2015 میں رے مسٹیریو کے خلاف تھا۔ میچ کے دوران رے مسٹیریو نے اس کو اپنی ڈراپ کک ماری تاکہ اس کک کے بعد رے مسٹیریو اپنی سگنیچر 619 کک مار سکے، جس کے بعد ایگوایو رسیوں پر بے سود اور بے حرکت ہی نظر آیا، جس کی وجہ سے میچ ختم ہونے کے بعد ایگوایو کو ایک پلائی ووڈ کے پھٹے پر لاد کر ہسپتال لے جایا گیا، اور اگلے ہی دن پیرو ایگوایو جونیئر 35 سال کی عمر میں ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اس کی موت کی وجہ دل کا بند ہونا بتایا گیا کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی 3 جگہوں سے ٹوٹ گئی تھی۔ کچھ لوگ اس کی موت کی وجہ رے مسٹیریو کی ڈراپ کک کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی موت کو محض ایک حادثہ ہی مانتے ہیں۔ نمبر 3، پلم میریکو۔ دنیا میں فیمیل ریسلنگ کو زیادہ پذیرائی نہیں ملتی کیونکہ وہ زیادہ تر فیک ہی ہوتی ہے، لیکن جاپان میں ایسا نہیں ہے۔ جاپان میں ہونے والی ریسلنگ مردوں کی ریسلنگ کی طرح کافی حد تک حقیقت سے قریب تر ہی ہوتی ہے، جس میں لڑکیوں کو بھی ایک دوسرے کی جانب سے دیا گیا درد اور زخم برداشت کرنے ہوتے ہیں، اس وجہ سے موت کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے۔ اس دنیا میں جاپان میں مرنے والی سب سے پہلی فیمیل ریسلر جس کا نام پلم میریکو تھا۔ میریکو صرف ایک میچ کے دوران ہی لگنے والی چوٹ کی وجہ سے نہیں مری، بلکہ میریکو کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کو ریسلنگ کے دوران کئی بار دماغی چوٹ لگی، جس کی وجہ سے دماغ میں ایک پھوڑا یا یوں کہہ لیں کہ ایک ٹیومر نے جنم لیا۔ اپنی موت سے پہلے کے کچھ میچز میں میریکو اپنی مووز کو اکثر بھول جایا کرتی تھی۔ آخری میچ میں میریکو کو ریسلنگ کی ایک شاٹ جسے لیگر بام کا نام دیا جاتا ہے وہ لگی، جس کی وجہ سے میریکو جاگتے جاگتے خراٹے لینے لگی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دماغ سے خون بہہ رہا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میریکو کو فوراً ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی، جہاں کچھ ہی گھنٹوں کے بعد میریکو کی موت واقع ہو گئی۔ اگلے روز میریکو کا دنیا ریسلنگ میں 11 سال مکمل ہونے پر ایک جشن بھی تھا، لیکن اس جشن کو آخر ماتم میں تبدیل ہونا پڑا۔ نمبر 2، مائک ڈی بائس۔ اگر آپ ٹیڈ ڈی بائس کو جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیڈ ڈی بائس کا والد مائک ڈی بائس بھی ایک پروفیشنل ریسلر تھا۔ 1940 سے 1969 تک اس شخص نے بہت سارے ریسلنگ میچ لڑے، لیکن 1969 میں آخر اس کا ریسلنگ کیریئر اور اس کی زندگی دونوں ہی ختم ہو گئے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ مائک ڈی بائس امریکہ کے علاقے لوبک جو کہ ٹیکسس میں واقع ہے، وہاں ایک میچ مین ماؤنٹین مائک کے خلاف لڑ رہا تھا جب اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ رنگ کے قریب ہی موجود ہارلے ریس کو فوراً ہی معاملے کی نزاکت سمجھ آ گئی۔ اس نے فوراً سے ہی مائک ڈی بائس کو ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کی اور پھر فوراً ہی مائک ڈی بائس کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن مائک ڈی بائس زندہ بچ نہ سکا اور اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ لاش کے طبی معائنے سے معلوم ہوا کہ مائک کو کورونری آرٹری ڈیزیز تھی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ موجودہ دور میں تمام ریسلرز کی WWE ٹیلنٹ ویلنس پروگرام کے تحت تمام قلبی امراض کا جائزہ لے کر ہی ریسلرز کو رنگ میں اتارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات اب دیکھنے کو نہیں ملتے۔ نمبر 1، متسوہارو میساوا۔ متسوہارو میساوا کو جاپان کے بہترین ریسلرز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ریسلر تھا جس کو جاپان میں اتنے لوگ مانتے تھے کہ اس کے مداح بھی ہزاروں تھے اور اس کے سٹائل کو کاپی کر کے ریسلنگ کرنے والے بھی ان گنت تھے۔ اس ریسلر کا ریسلنگ کیریئر اور زندگی دونوں ہی رنگ میں ختم ہوئیں۔ 2009 میں ایک ٹیگ ٹیم میچ کے دوران متسوہارو میساوا کو مد مقابل ریسلر اکیتوشی سوئیتو نے ریسلنگ کی ایک شاٹ جسے بیلی ٹو بیک سپلیکس کہا جاتا ہے لگائی۔
جس کی وجہ سے مساوا بے ہوش ہو گیا اور اسے فوراً ہی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ اس شاٹ کی تاب نہ لا سکا اور آخر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مساوا کی موت کی وجہ دل کا بند ہونا ہے۔ حقیقت میں اس ریسلر کی موت کی اصل وجہ کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس ریسلر کے خاندان والوں نے اس کی موت کے بعد ایک جاپانی قانون کے تحت اس کی موت کی وجہ کو دنیا کے سامنے لانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو کین کے بارے میں بھی بنا چکے ہیں کہ کین ریسلنگ کی دنیا کا ایک ظالم اور حقیقی دنیا کا ایک رحم دل شخص کیسے ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم جان سینا کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے جان سینا کے بارے میں کچھ نامعلوم حقائق کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔